ایک فیصلہ جو بھٹو کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر گیا۔ عمران کا انکار۔ کیا سیاستدان سلیکٹر کے ہاتھوں بیعت کر کے سلیکٹ؟ کیا عمران خان کی سمت درست؟ خاموش حمایت کس کی حاصل؟ مظہر عباس کا کالم نگار مظہر عباس اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، وہ معافی نہ مانگنا اور این آر او لے کر ترکی یا کسی عرب ملک میں جلا وطنی کی زندگی نہ گزارنا تھا۔ یہ تجویز جب اس وقت بھٹو صاحب کے ایک ساتھی غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم نے بیگم نصرت بھٹو کے سامنے رکھی تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، وہ نہیں مانے گا۔ آخری ملاقات میں وہ اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو کو آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ بقول گینی گواہ اس ملاقات کے وقت بیگم صاحبہ صرف رو رہی تھیں، بھٹو انہیں تسلی دے رہے تھے اور بی بی آنسوؤں کے ساتھ نوٹس لے رہی تھیں، جس کے بارے میں نے ایک بار بی بی سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ مجھے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے تھے کہ سیاست میں کیا سمت لینی ہے، پارٹی میں کن پر اعتماد کرنا ہے، کن سے ہوشیار رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرنل قذافی، حافظ اسد اور یاسر عرفات کا شکریہ ادا کرنا جو آخری وقت تک میرے ساتھ کھڑے رہے۔ بھٹو کی پھانسی میں غیروں کا بھی اور اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کی پھانسی کی کسی نے خاموش حمایت کی تو کسی نے درست کہا۔ آج اس بات کو 45 سال بیت گئے ہیں، مگر یہ نام آج بھی ہماری سیاست اور عدلیہ میں لیا جاتا ہے۔ جو سمجھے تھے کہ پھانسی کے بعد اس کا نام مٹ جائے گا اور ان کو حصہ ملے گا، وہ غلطی پر تھے، اور آج اس کے بدترین مخالف بھی اس کی ہمت اور بہادری کے معترف ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کئی سال کے بعد بھٹو پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے نائب امیر پروفیسر غفور احمد مرحوم نے کہا تھا، بھٹو کی پھانسی ایک غلط فیصلہ تھا اور اس فیصلے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہے۔ آپ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے بھی سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے مخالفین کے ساتھ گفتگو کا راستہ ترک نہیں کرتے۔ ایسا ہی کچھ بھٹو کی پھانسی کے بعد ہوا۔ کوئی ایک سال کے بعد 1980 میں بھٹو مخالف سیاسی جماعتوں میں سے کچھ نے بشمول نوابزادہ نصر اللہ خان کی جماعت، ایئر مارشل اصغر خان کی جماعت، خان عبدالولی خان کی جماعت نے ماشاء اللہ کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک بحالی جمہوریت MRD تشکیل دی۔ ان رہنماؤں کا 70 کلفٹن جانا اور بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر سے ملنا اس خاص ماحول میں بہت مشکل فیصلہ تھا، خاص طور پر ان دونوں خواتین کے لیے، مگر اس وقت ایک سیاسی سمت کا تعین کیا گیا۔ تلخ ماضی کو بھول کر ملک میں جمہوریت کو بحال کرانا، اور پھر ایک تاریخی تحریک چلی جس کو ریاست نے کچلنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے جنرل ضیاء کو کمزور کر دیا، کیونکہ پھر اسے ایک جعلی ریفرنڈم اور غیر جماعتی بنیادوں پر ہی صحیح عام انتخابات کروانا پڑے۔ 2005 سے 2006 تک شریفوں اور بی بی نے مذاکرات کے بعد ایک تاریخی میثاق جمہوریت پر معاہدہ کیا جو MRD کا تسلسل تھا۔ کاش یہ 1988 میں ہو جاتا۔ دوسری طرف عمران خان یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بی بی اور شریف کو سسٹم سے باہر کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے، مگر جب وہ مشرف کے دربار میں پہنچے تو وہاں چودھریوں کو دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ ان کی سمت درست نہیں تھی۔ وہ مشرف مخالف تحریک کا حصہ بن گئے۔ 2007 میں جب بی بی مشرف میں NRO ہوا تو عمران خان، نواز شریف اور قاضی حسین احمد مرحوم ایک اتحاد کا حصہ تھے۔ 2008 سے 2024 تک سیاسی جماعتوں نے اپنی سمت کئی بار بدلی، ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان اور موقف اپنایا، مگر مذاکرات کا راستہ کھلا رکھا۔ عمران خان اس زمن میں شاید کچھ آگے چلے گئے، تاہم انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو ایک سیاسی حقیقت ثابت کیا۔ 2024 کا الیکشن ایک ریفرنڈم ہے، وہ ایک رد عمل ہے ان پالیسیوں کا جو پچھلے 1.5 سال میں رہیں۔ ان کو مثبت انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو زور زبردستی قید میں ڈال کر سزا اور نااہل کر کے بھی فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے، اور آیا۔ اس بار اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 عمران خان کی سمت میں بھی تبدیلی محسوس ہوئی کہ کم از کم اپنے 4 میں سے 2 سیاسی مخالفین جن کے بارے میں خان صاحب ایک زمانے میں خاصے ہتک آمیز ریمارکس دیتے رہے ہیں، نہ صرف بات چیت کا دروازہ کھلا بلکہ انہوں نے ان میں سے ایک سینئر سیاستدان محمود خان اچکزئی کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں بانی PTI اپنے باقی 2 سیاسی مخالفین سے نہ صحیح ان میں سے ایک سے مذاکرات کا دروازہ کھولتے تو شاید اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے حکومت بنانا ناممکن سا ہو جاتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور بلاول بھٹو نے مذاکرات کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آخر کب تک یہ سیاستدان سلیکٹر کے ہاتھوں ہی بیعت کر کے سلیکٹڈ ہونا چاہتے ہیں؟ بھٹو سے نواز شریف تک اور چودھریوں سے عمران خان تک سیاستدان اب بھی اگر اپنی سیاسی سمت کا تعین نہیں کر پا رہے تو اس ریاست میں نہ ووٹ کو عزت مل سکے گی، نہ جمہوریت بہترین انتقام ثابت ہو سکے گی، اور اس سیاسی کشمکش میں جمہور کا نظام سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ یہی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔